السلام علیکم ویورز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں لیمن کا آئل والا اچار۔ آئیے کس طرح بناتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیبو لے لیے میں نے، اس کو میں 2 پیسز میں کٹ کر دوں گی پہلے۔ جی ویسے گھر کا صاف ستھرا اچار بغیر کسی ڈاؤٹ کے بے فکر ہو کے بندہ کھا سکتا ہے اپنے گھر میں، اور اس کا ذائقہ بھی بالکل ایسا ہوگا جیسے بازار کا اچار ہوتا ہے۔ انتہائی صاف ستھرا، زود ہضم، ہر کھانے کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگے گا۔ جی ہم نے نیبو کٹ کر لیے ہیں، اب ہم اس کو بول میں ڈالیں گے۔ یہ تقریباً 1 پاؤ نیبو ہیں جو میں نے کٹ کیے ہیں۔ اب اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں۔ آئیے مسالہ کس طرح تیار ہوتا ہے۔ پہلے ہم نمک ڈالیں گے، نیبو ذرا کم ہے، اپنی مرضی کے مطابق نمک ڈالیے گا۔ اس میں ڈالیں گے ہلدی ڈالیں گے، ایک ٹی اسپون ہے یہ ہلدی۔ 1 ٹی اسپون تھوڑی سی اور زیادہ لے لیجیے، جتنی اچھی لگتی ہے۔ کٹے ہوئے مرچ 1 ٹی اسپون بھر کے۔ میتھی دانہ یہ بھی 1 ٹی اسپون۔ دھنیا کو میں نے ثابت دھنیا کو میں نے صاف کر کے کوٹ لیا تھا، یہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے، 1.5 ٹیبل اسپون کر لیا اس کو ہم نے۔ اور زیرہ ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اس کو ہم ہلکا دردرا سا کوٹ لیں گے، بہت لائٹ سا کوٹیں گے تاکہ اس یہ ٹوٹ جائے ہلکا سا، بس باریک بھی نہیں کیا ہم نے، اس طرح رکھا ہے۔ کلونجی ڈالیں گے اس میں ہم، ایک ٹیبل اسپون کلونجی ڈالیں گے۔ ہم ڈالیں گے اس میں 2 ٹیبل اسپون۔ سونف کو بھی ہم ہلکا سا کوٹ لیں گے تاکہ یہ 2 ٹکڑے ہلکے ہلکے سے ہو جائیں، پوری باریک بھی نہ ہو، اسی قسم اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو بہت ہلکا سا کوٹا ہے، چند دانے ہی کوٹے ہیں، اور یہ میں اس کو مکس کر دوں گی، بس اسپون سے اس کو مکس کر دیں گے سارے مسالے کو۔ بہت ہی لذیذ اچار بنتا ہے۔ آج کل ویسے بھی حالات ایسے ہیں، کورونا کا زمانہ ہے، سب لوگ بچ رہے ہیں باہر کی چیزوں سے، تو کیوں نہ اپنے گھر میں صاف ستھری نیٹ چیزیں کھائیں، خود بھی کھائیں، سب کو کھلائیں، پورا گھر ہیلدی ہوگا، کسی قسم کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی، انسان ریلیکس ہو کے کھاتا ہے ہر چیز گھر میں بنا کے۔ مسالے کو ہم اچار میں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے۔ یہ میں نے اس میں تقریباً مکس کر لیا ہے، اور اس کو میں اس برنی میں میں اچار ڈال رہی ہوں، اس میں بھر دیتی ہوں۔ گھر میں بچوں بڑوں کا سب کو بے حد پسند ہوتا ہے، دال کے ساتھ بے حد لذیذ لگتا ہے، دال چاول بنے ہو گھر میں تو بے حد لذیذ لگتا ہے اچار۔ اور یہ باقی کا مسالہ بھی میں اس میں ڈالتی ہوں۔ اسی میں نے بوٹل میں سارا اچار ڈال دیا ہے، سارا مسالہ ڈال دیا ہے۔ اب میں اس میں سرسوں کو آئل ڈالوں گی۔ یہ میں نے سرسوں کو آئل لیا تھا جو کہ بالکل خالص ہے، آتھینٹک ہے، سیل ہوا تھا، میں نے بھی سیل کھولی ہے اس کی۔ اب ہم اس میں اتنا آئل ڈالیں گے کہ یہ سارے لیمن ڈپ ہو جائیں۔ ہم نے اس کو گرم نہیں کیا، پکایا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ میں اس کو دھوپ میں رکھوں گی، اور دھوپ میں رکھنے سے یہ خود بخود جو ہے اچار نیچے جاتا جائے گا، آئل اوپر آتا رہے گا۔ یہ تھوڑا ہلاؤں گے تو آئل لیمن نیچے آ جائیں گے، اس میں کافی گنجائش باقی ہے ابھی۔ یہ دیکھیے آج کل سردیاں ہیں، اس وجہ سے ذرا دھوپ میں تپش کم ہے، لیکن دھوپ نکلی ہوئی ہے بہرحال،
تو اس کو زیادہ پیس لگے گی. میں اس کو آپ کو 1-2 دن کے بعد دکھاؤں گی. یہ نیچے کافی آ چکا ہوگا, کچھ پک جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے اس وقت تک ہم اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں کچھ دن کے لیے. اس کو بند کرتے ہیں, پیک کرتے ہیں. یہ ہمارا اچار تیار ہو گیا ہے. اس کو ہم نے دھوپ میں رکھا تھا. یہ دیکھیے کتنی پیاری لک آ رہی ہے اس کی. یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا خوبصورت ٹرانسپیرنٹ سا اچار لگ رہا ہے. اب مسالے بھی سب پھول چکے ہیں. اس کو ہم نے تقریباً 10 دن رکھا ہے دھوپ میں. آئیے میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو. دیکھیے کتنا خوشنما اچار ہے, اور یہ بالکل ریڈی ہو گیا کھانے کے لیے. آپ کو اس اچار کو اسی ریسیپی سے بنائیے گا, بہت لذیذ بنے گا, اور اس کی خوشبو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ. ہر کھانے میں بہت اچھا لگے گا. آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.